الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا عرضنا الأمانة بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا علی السماوات آسمانوں پر والارض زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فأبین ان يحملنها ان سب نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لی واشفقن منها اور ڈر گئے اس بوجھ سے وحملها الانسان انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا انه كان ظلوما جهولا یہ ہے بڑا ظالم اور اپنے انجام سے بے خبر۔ امانت کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا بہت محدود تصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے پیسے لائے گا اور کہے گا کہ یہ میری امانت ہے، رکھ لیں، میں پھر واپس لے لوں گا۔ اب کچھ مدت کے بعد اگر یہ شخص مانگنے آ گیا اور دینے والے نے دے دیا تو امانت ادا ہو گئی، اور اگر اس نے اس میں کوتاہی کی تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یہ بہت محدود تصور ہے امانت کا ہمارے دل و دماغ میں۔ شریعت میں امانت کے معانی بہت براڈ ہیں، بہت وسیع ہیں۔ چنانچہ امانت کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اور اس بندے کا اس اعتماد کو پورا کر دینا، یہ امانت ہے۔ کسی کا کسی معاملے میں کسی شخص پر اعتماد کرنا اور جس پر اعتماد کیا جائے اس کا اس اعتماد کو پورا کر دینا، یہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس نے پورا نہ کیا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور قرآن مجید میں خیانت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، کہ نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں جو ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔
چنانچہ امانت میں خیانت، اس کو شریعت نے گناہ کبیرہ بتلایا۔ ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن یتبع علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن کی طبیعت میں ہر خصلت آ سکتی ہے سوائے خیانت کے اور جھوٹ کے۔ یہ مومن کی طبیعت کے اندر نہیں آ سکتی، باقی گناہ تو وہ کر بیٹھتا ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ مومن اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ شریعت نے اس امانت کو اتنا بڑا عمل جان لیا کہ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت کی قدردانی نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بتا دیا، اس لیے کہ اگر امانت میں خیانت آ جائے تو پوری سوسائٹی اور مشورے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوم الست کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، اس نے معذرت کر لی کہ یہ بوجھ اٹھانا میرے بس سے باہر، زمین پر پیش کی، معذرت کر لی، پہاڑوں پر پیش کی، معذرت کر لی، انسانوں پر پیش کی۔ یہ امانت کیا تھی؟ امانت یہ تھی کہ میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا، پالوں گا بھی صحیح، تمہیں تمام صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازوں گا، تمہیں اچھا اور برا کام کرنے کا اختیار دوں گا، لیکن میری نعمتیں جو تمہارے پاس ہوں گی تم ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اپنی من مرضی نہ کرنا۔ اس کو بندگی کہتے ہیں، اور انسان اس بات پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوانی ادھار کا مال ہے۔ آپ کسی بیرون ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ سائن بنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس ملک میں گاڑی کی ضرورت ہے تو رینٹ اے کار، آپ ایک کار کو کرائے پر لے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ گاڑی لے لی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کا کام نہیں کروا سکتے، اس کا کلر نہیں چینج کر سکتے، آپ مس یوز نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو جب واپس کرنے جائیں گے وہ آپ کو پکڑیں گے،
کہ جی ہماری گاڑی کو مس یوز کیوں کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے بھی آپ کی نہیں ہو جاتی. ایک محدود مدت ہوتی ہے، مالک کوئی اور ہوتا ہے مگر سٹیئرنگ پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں، آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں. اب اس پر بیٹھ کر آپ چاہیں تو کسی کلب میں جائیں اور چاہیں تو کسی مسجد میں جائیں. اتنا اختیار آپ کے پاس ہے. گاڑی چلے گی مگر محدود مدت جب ختم ہوگی تو گاڑی واپس. یوں سمجھیے ہمارا جسم ایک گاڑی کی مانند ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا. تم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو، زبان کو استعمال کر سکتے ہو، پاؤں کو استعمال کر سکتے ہو، مگر ساتھ حکم دے دیا میرے بندو میرے حکموں کا خیال رکھنا. اگر میری ہدایات کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا. تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے. آپ بتائیں ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا پروردگار ہے. یہ ملک اس کی ہے. اچھا ایک آسان مثال، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں. اب وہ مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، آپ کرایہ دار. مالک دیکھتا رہتا ہے کہ آپ مکان کو ویل مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ دیکھے کہ مکان بچوں نے جگہ جگہ دیوار کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، اس کا جو باغ لان بنا ہوا تھا اس کے پودے بڑے ہوئے، پودے مر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا، فوراً نوٹس ملے گا کہ جی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجیے، آپ میرے مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. تو کرائے کا مکان اگر اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان میں سے نکال دیتا ہے. آپ کہیں جی مجھے اگلے مہینے کے لیے دے دیں، کہے گا سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں. اسی طرح اللہ رب العزت نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا. میرے بندو تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، ایسی نعمتیں کہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، مگر تمہارا اختیار محدود مدت کے لیے. تم ذرا مجھے اس گاڑی کو چلا کے دکھاؤ، اگر صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو انعام پاؤ گے، غلط چلاؤ گے تو سزا پاؤ گے. اور ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کر لیا یوم الست میں، فرمایا الست بربکم قالوا بلا. بلا کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا. اب ہم اس بات کے پابند ہیں، اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں. اس کی ایک اور مثال سن لیجیے. ایک باپ بڑا امیر ہے، بلینر ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں $1,00,000 کا کاروبار کر کے دیتا ہوں، مگر میں دیکھوں گا کہ تم کاروبار کو کرتے کیسے ہو، چلاتے کیسے ہو. اگر تم نے صحیح طریقے سے میری ہدایات کے مطابق چلا لیا تو بیٹے میں سارے اپنے کاروبار کا جانشین اور مالک تمہیں بنا دوں گا. اور اگر میں نے دیکھا کہ تم اس چھوٹے سے کام کو بھی نہیں سنبھال سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں میں یہ سب کچھ حوالے کر دوں. بالکل یہی اللہ رب العزت کا معاملہ. میرے بندوں میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں دنیا میں، استعمال کر کے دکھاؤ. اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعمال کر لی، جب میرے پاس آؤ گے
میں تمہیں یہ نعمتیں بہت بڑھا کر واپس کر دوں گا، اور اگر تم نے ان کو غلط کیا، مس یوز کیا، تو میں اپنی امانت واپس لوں گا، تمہیں واپس کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا۔ چنانچہ توجہ کیجیے، بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے منہ میں دانت نہیں تھے، اب منہ میں دانت آ گئے۔ پہلے اس کی عقل پختہ نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ عقل پختہ ہونی شروع ہو گئی۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، جانتا نہیں تھا، آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر بچہ تھا، اللہ نے جوان بنا دیا، بھرپور جوانی کی زندگی عطا فرما دی۔ اب کچھ وقت ایسا گزرتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ وہ 20-25 سے لے کر 40-50 تک بھرپور جوانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے اب اپنی پچ پہ کھیل لیا، جو اس نے سکور بنانے تھے وہ بنا لیے، اب آہستہ آہستہ نعمت اس سے واپس لینی اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دانت میں کیویٹی بن گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ دوسرے دانت میں کیویٹی بن گئی، ڈینٹسٹ نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا، اس کے روٹ جو ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، دانت نکل گیا، نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے نظر 6/6 تھی، اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آ گئی، اینک لگ گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ بھرپور جوانی تھی، تھکتا نہیں تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب ذرا تھوڑی سی مشقت اٹھائے تو سانس چڑھتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جو کھاتا تھا ہضم ہوتا تھا، اب ہاضمہ اتنا قوی نہیں رہا، نعمت واپس جا رہی ہے۔ بال سفید آ گئے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے ایسی نیند آتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے، اس کی نیند ختم نہیں ہوتی تھی، اب کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند کی منتیں کر رہا ہے، نیند نہیں آتی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ اب اس کے ہارٹ پریشر اوپر نیچے ہو گئے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ اب اس کی آرٹریز بند ہو گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر یادداشت وہ نہیں رہی، بھول جاتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لوگ بیک پین ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا دوسرا نام ہے۔ نعمت آہستہ 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 کم ہوتی جاتی ہے، ایک وقت آ گیا موت آ گئی۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں بندے سے لے لیتے ہیں، چھن گئی یہ نعمتیں۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ بتاؤ بھائی تم نے میری رینٹ کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا؟ تمہاری آنکھ غیر محرم کو دیکھتی تھی، تم اس قابل نہیں کہ تم جنت میں آؤ اور میرا دیدار ان آنکھوں سے کر سکو۔ اب جہنم میں بھیجیں گے، وہاں پر جہنم کے فرشتے آگ کے اندر گرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں چبھوئیں گے۔ مس یوز کیا تھا نا، بینائی چلی گئی، اب بینائی نہیں ملے گی۔ عجیب بات سنیے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اندھیرا ہوگا، مومن کے اوپر روشنی ہوگی، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم،
لیکن کافروں اور منافقوں پر کوئی روشنی نہیں. ایمان والوں کو کہیں گے ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، یہ روشنی تو وہاں ملا کرتی. تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہوگا. پھر جب اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ روشنی نہیں دیتی، برخلاف دنیا کی آگ کے. دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو روشنی زیادہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ جہاں زیادہ وہاں اندھیرا زیادہ. سائنس میں پرائمری اسکول میں شعلے کے حصے پڑھاتے ہیں، فلیم. اس میں جو روشن ہوتا ہے وہ کم گرم، اور جو سب سے آؤٹر پیریفری پہ بلو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم. اس کا مطلب کہ بلو کے بعد جو نظر ہی نہیں آتا وہ اس سے بھی زیادہ گرم. اس کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی نظر ہی نہیں آئے گی، گپ اندھیرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی زیادہ ہوگی جہاں وہاں اتنا گھپ اندھیرا ہوگا. اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا. آنکھوں کا غلط استعمال کیا، موت کے وقت بینائی چھینی گئی، اب یہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں ملے گی. دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے سننے کی نعمت عطا فرمائی. اب یہ اس سننے سے موسیقی سنتا تھا، لوگوں کی غیبتیں سنا کرتا تھا، ان کانوں سے یہ گانے سنا کرتا تھا. تو موت کے وقت اس سماعت کو چھین لیں گے اور پھر جہنم میں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قیامت کے دن کھڑا کریں گے عمیاں و بکما و سما، اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا. کیا مطلب؟ یہ بینائی واپس لے، یہ سماعت واپس لے لی، یہ نعمت واپس لے لی. تم میری نعمت کو مس یوز کرتے رہے، تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تمہیں اب ملے. دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی. اگر ایک آدمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا تھا، موت کے وقت یہ نعمت لی جائے گی اور اب اس کو نعمتیں کھانے کو نہیں ملیں گی. قیامت کے دن پتہ چلا حرام کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا، دھوکے کے پیسے کھاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے. وہاں پر بھوک ہوگی، لیکن جب کھانے کے لیے مانگے گا تو پتہ ہے کیا ملے گا؟ روٹی نہیں ملے گی، بریانی نہیں ملے گی، آئس کریمیں نہیں ملیں گی. فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت پودا، یہ گناہگاروں کی خوراک. یہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت زبان سے لگائیں تو شام تک کڑواہٹ نہیں جاتی. یہ کھائے گا، لیکن جب کھائے گا تو وہ حلق کے اندر کانٹے پھنسیں گے، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی. اب یہ پانی مانگے گا تو پانی میں اس کو جام شیریں نہیں ملے گا، روح افزا نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ قرآن مجید سے پوچھئے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسے بندے کو وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.
جہنمی لوگوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو جمع کر کے کلیکٹ کر کے پیالے میں بھر کے وہ گرم گرم دیں گے پینے کے لیے. آج کہیں تھوڑا ہو تو بندہ اس کے اوپر مرہم لگانے لگے تو بو برداشت نہیں ہوتی. جب اس پیپ کو پینا پڑے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ وہ پیے گا. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ پیے گا. جب پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی ساری آنتیں کٹ کے اس کے پخانے کے راستے جسم سے باہر نکل جائیں گے. یہ کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا. دنیا میں اللہ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی. میرے بندو، شریعت کے مطابق لباس پہنو. اگر کسی کو فرنگیت کے طریقے پسند ہو اور ان جیسا لباس پہنے، من تشبہ بقوم فہو منہم، نمائش کا لباس پہنے، دکھاوے کا، خلاف شرع لباس، تو یہ لباس کی نعمت چھن جائے گی. اب قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ اس نے خلاف شرع لباس پہنے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کو بھیجیں گے اور وہاں اس کو ایک کاسٹیوم ملے گی، یونیفارم ملے گی. قرآن مجید میں فرمایا سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، سلفر گندک کا بنا ہوا. فقہاء نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسان، درندے، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، سب کو موت آ جائے، سب کی لاشیں گل سڑ جائیں، اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی. تو نے میری نعمت کو مس یوز کیا، اب تو اس قابل ہے. دنیا میں اللہ نے مکان دیا، اللہ کی نعمت. اب گھر میں چینل لگوا لیا، کیبل لگوا لی، انٹرنیٹ کا کنیکشن، گھر کے اندر وی سی آر چل رہے ہیں، سکرین کے تماشے دیکھے جا رہے ہیں، گانے والیوں کی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے. موت کے وقت یہ نعمت لے لی جائے گی، پھر یہ نعمت نہیں ملے گی. قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ یہ نعمت تو مس یوز کرتا تھا تو اس کو جہنم بھیجا جائے گا. جہنم میں کتنا چھوٹا سا گھر ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں مکانن ضیقن، اتنا تنگ مکان ہوگا. دعو ہنالک ثبورا، موت مانگے گا، اللہ اس جگہ رہنے سے تو موت بہتر ہے. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو شہوت کی نعمت عطا فرمائی، نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، مگر حکم دیا کہ اس کو تم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. اگر غلط طریقے سے استعمال کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن پیش ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں یہ جرم باقی ہے، جہنم میں بھیجا جائے گا. اور وہاں کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک غار ہوگا، اس میں اس بندے کو دھکیل دیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے.
उन बिच्छुओं का जो डंग होगा एक एक पोरा दुनिया के ऊंट के बकदर होगा, इतना बड़ा। वो इसके जिस्म पर इस तरह चढ़ जाएंगे जिस तरह शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां होती हैं। इतने बिच्छू एक वक्त में डसेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सजा क्यों मिलेगी? इसने ऐसा गुनाह किया, इसके जिस्म के एक एक टिश्यू ने एंजॉय किया था। आज एक एक टिश्यू में ये पॉइजन जाएगी और हम इसको सजा देंगे। एक भेड़ काट ले, शहद की मक्खी काट ले तो चैन नहीं आता, और बिच्छू काट ले तो कई दिन रोते गुजरते हैं। जब इतने बिच्छू काटेंगे तो सोचिए फिर क्या होगा। तो हमारे पास अल्लाह की ये नेमतें हैं। बिलफर्द एक ऐसा बंदा है जिसने जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारी। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, पता चलेगा जी ये गैर महरम से बचता था, आंखों को बचाता था, निगाहें नीची रखता था, अल्लाह की दी हुई नेमत को सही इस्तेमाल करता था। अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत भेजेंगे और अब इसको ऐसी बेनाई अता फरमाएंगे कि जिस बेनाई के साथ ये अंबिया का दीदार करेगा, अपने परवरदिगार का दीदार कर सकेगा। ऐसी आंखें देंगे अल्लाह। दुनिया में ये बंदा अपने कानों को सही इस्तेमाल करता था, अल्लाह का कुरान सुनता था, नबी अलैहिस्सलाम की नात सुनता था, वाज़ नसीहत सुनता था, खैर की बातें सुनता था, गीबत से बचता था और इस किस्म के गुनाहों से बचता था। क़यामत के दिन साबित हो गया इस बंदे ने कानों की नेमत को सही इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत भेजेंगे और ये नेमत बढ़ाकर उसको वापस देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? ऐसी समात अता फरमाएंगे कि जन्नत में जब इसे अल्लाह का दीदार होगा, जन्नत अदन में हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे, जन्नती अपने कानों से उस तिलावत को सुनेंगे। यह बंदा दुनिया में हलाल खाता था, क़यामत के दिन साबित हो गया कि हां हलाल का इस्तेमाल करता था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भेजेंगे और जन्नत के ऐसे खाने अता फरमाएंगे, हदीस पाक में आता है कि वो इस कदर लजीज होंगे, इस कदर अच्छे होंगे कि जब दुनिया के खानों को याद करेगा तो इस बंदे को घिन आया करेगी कि मैं दुनिया में ये खाता था। बल्कि इससे बढ़कर किताबों में लिखा, बच्चा जब मां के पेट में होता है तो वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, पेशाब के अंदर। अब आज किसी को कहा जाए कि तुमने अपनी जिंदगी के 9 महीने पेशाब के अंदर गुजारे, कितनी कराहत होती है। जिस तरह आज मां के बतन की कैफियत को सोचकर कराहत होती है, जन्नती को दुनिया के खानों के बारे में सोचकर ऐसे कराहत हुआ करेगी। अल्लाह जन्नत के ऐसे खाने अता फरमाए। अगर पता चल गया कि एक आदमी अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करता था, तिलावत करता था, दीन की दावत का काम करता था, खैर की बात करता था, नसीहत की बातें करता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में भेजेंगे और ऐसी जबान अता फरमाएंगे कि ये जन्नत में जाकर अंबियाए कराम से हम कलामी किया करेगा। दुनिया में
یہ اپنے کپڑے شریعت و سنت کے مطابق بناتا تھا، ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں اس کو جنتی لباس پہنائیں گے. سبحان اللہ. مرد ہوگا تو ریشم کا لباس اور عورت ہوگی تو ایسا لباس. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت کے لباس میں سے 70,000 رنگوں کی جھلک آیا کرے گی. دنیا میں 7 رنگ ہیں، ان کے کتنے شیڈ بن سکتے ہیں؟ چند ایک. تو چند شیڈ دنیا میں ہیں جس پہ اتنے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں. آج عورتیں فریفتہ ہوتی ہیں دیکھ کے کہ مجھے تو ضرور لینا ہے. اللہ تعالی جنت میں ایسا لباس دیں گے کہ 70,000 رنگوں کے شیڈ اس میں جھلکا کریں گے. دنیا میں مکان تھا، اپنے مکان میں یہ نماز پڑھتا تھا، گھر والوں کو نماز پڑھاتا تھا. اس نے اپنے گھر کو سنت کا گلشن بنا دیا تھا، سنتوں کا باغ بنا دیا تھا، تقوی سے سجا دیا تھا اپنے گھر کو، نیکی کے نور سے اپنے گھر کو بھر دیا تھا. موت کے وقت سے یہ نعمت لی جائے گی. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس نے اللہ کی نعمت کو یوز کیا تھا، مس یوز نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل، ایک ہیرے اور ایک موتی کا بے جوڑ بنا ہوا محل، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، مشک اور عنبر کا گارا، ایسی اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائیں گے. اور وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کا گھر زمین اور آسمان کے خلاف سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا. تو جنتی کا مکان کیا ہوگا؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو معاملہ تو سمجھ میں آنے والا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ بینائی دی، ہم نے کون سا ٹیکس بھرا ہوا ہے اس کا، ہم کون سا اس کی مینٹیننس کرتے ہیں. ایسی آنکھ دی، پوری زندگی انسان کی آنکھ ماشاءاللہ کام کرتی ہے. اکثر و بیشتر بیمار ہوتے ہیں تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ورنہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ملے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ اور انہوں نے کبھی ایک گولی بھی نہیں کھائی. بلکہ ہمارے ایک قریبی بزرگ شاید مجمع میں ہی موجود ہو جنہوں نے حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کی 60 سال خدمت کی. پچھلی دفعہ تشریف لائے تو مجھے بتانے لگے کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. کتنی عمر تھی؟ کہنے لگے مجھے 1884 کی باتیں تو یاد ہیں. 1884 کی باتیں تو یاد ہیں ماشاءاللہ. اور کہنے لگے کہ اتنی زندگی میں نے آج تک ڈاکٹر کی ایک گولی کبھی نہیں کھائی. تو ہم اکثر بیشتر بیمار ہوتے ہیں تو اپنی بد پرہیزیوں کی وجہ سے، وگرنہ اللہ نے دل ایسا دیا. دنیا کے پمپ ہوتے ہیں نا، سال بعد بیرنگ خراب، سال بعد شافٹ اس کی بیرنگ پہ لوز ہو جاتی ہے، اس کے اندر پلے آ جاتی ہے. او جی اب یا تو اس کو مینٹین کرواؤ یا نیا خریدو. میرے اللہ نے دل کا پمپ بنایا. اب جس کی عمر 100 سال سے زیادہ، کیا 100 سال میں کبھی اس کا دل بند ہوا ہوگا؟ بند ہوتا تو زندہ کیسے رہتا؟ نان سٹاپ 24 آور، 1 سال اللہ کی بنائی ہوئی مشین چلی، مینٹیننس کی کوئی ضرورت نہیں. کیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. تو ہم نے ان کے لیے کوئی پیسے تھوڑے دیے، بن مانگے اللہ نے نعمتیں دی. تو ہمارے پاس یہ جو سب کچھ ہے
یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا کرتے۔ آج جوانی مستانی یہ سیلاب ہر ایک پہ چڑھتا ہے، لیکن اترتے کا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا آپ بتائیں، کبھی کسی کو بندے کو پتہ چلا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ میرے اوپر بڑھاپا آ گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا، بڑھاپا آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے حج کے موقع پہ ایک بڑے میاں سے پوچھا، بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں روکنے کی کوشش تو بڑی کی، روکا نہیں۔ ہم نے پوچھا کیا؟ کہنے کا بڑھاپا۔ اس کو روکنے کی کوشش تو بڑی کی، رکا نہیں۔ تو یہ بڑھاپا تو ایسی چیز ہے، آ جاتا ہے۔ تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اچھا جس بندے کی پیدائش ہوئی اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں، تو کیا دنیا کے ڈاکٹر مل کر آنکھیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، جی بچے کی آنکھیں بنا دیجئے، کہیں گے اگر ماں کے پیٹ سے یہ بغیر آنکھوں کے آیا دنیا میں نہیں بنا سکتے۔ جس طرح ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ اگر کوتاہی رہ گئی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ زمین آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ ہے۔ جس کی شخصیت میں یہاں کمی رہ گئی وہ قیامت کے دن جا کر پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی شخصیت کو یہاں بنانا ہوگا، اپنے اندر اخلاق کو یہاں پیدا کرنا، سنت سے اپنے آپ کو یہاں سجانا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن یہ نعمت نہیں ملے گی۔ کہیں گے جاؤ یہ نعمت تو دنیا سے ملا کرتی تھی۔ ایک عام دستور کی بات ہے کہ آدمی کو ادھار کی کوئی چیز ملے تو وہ تھوڑی دیر میں زیادہ کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے صبح اٹھ کے دفتر جانا ہے، بیوی نے کپڑے استری کرنے شروع کیے اور استری جل گئی۔ اب کیا حل بھائی؟ نئی تو بازار سے اتنے جلدی آ نہیں سکتی، تو وہ جو ساتھ گھر ہے آپ کے بھائی کا ان سے منگوائے گی بچے کے ذریعے۔ اگر وہ استری دے دیں گے نا تو آپ کے کپڑے استری نہیں کرے گی، اپنے بھی کر لے گی، بچوں کے بھی کر لے گی، ایک دن کے نہیں 2-4 دنوں کے کر لے گی۔ کہ جی ہو سکتا ہے آنے میں دیر لگ جائے تو میں بار بار تو نہیں نہ چیز مانگی جاتی۔ معلوم ہوا کہ ادھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس ادھار کے مال سے مختصر زندگی میں زیادہ اعمال نکالنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے اکابر یہی کرتے تھے، دن رات اپنے جسم کو تھپا دیتے تھے، نیکی کر کر کے تھکتے تھے، نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کر پھر نیکی کرتے تھے۔ ایک بزرگ سے 70 سال عمر تھی، روزانہ 70 طواف کرتے تھے۔ اب ہر طواف کے 7 چکر اور پھر ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، تو 70 طواف کی کتنی رکعتیں بنی؟ 140۔ ہم کبھی اگر کچھ نفلیں پڑھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ رمضان کی کسی رات میں ہمت کر لینا کہ جی آج 10-20 رکعت پڑھنے ہیں، تو 20 رکعت پڑھنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ کی جگہ اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے۔
یہ تو ہماری جوانی ہے. اور 20 رکعت پڑھنے پر یہ حال. وہ 140 رکعت نفل طواف کے پڑھتے تھے اور باقی پورے دن کے اعمال اس کے علاوہ. ایک مرتبہ عمرے کے سفر میں ہم نے اپنے سب جماعت کے دوستوں کو، مردوں عورتوں کو ترغیب دی کہ بھائی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی. 15 دن کا قیام ہوتا ہے، اس میں سے 5 دن چلو مدینہ طیبہ کے صحیح تو 10 دن تو مکہ مکرمہ کے، تو بھائی 10 دن میں 70 طواف ہی صحیح. لوگ کچھ نوجوان بچوں نے، بچیوں نے طواف کرنے کے ارادے کر لیے. 100 آدمیوں سے زیادہ کا گروپ تھا. شاید 1 یا 2 بچوں نے 10 دنوں میں 70 طواف مکمل کیے. اور جنہوں نے 70 طواف مکمل کیے نا 10 دنوں میں، وہ آ کے کہنے لگے کہ دعا کر دیں پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے. 10 دن میں 70 طواف تو چھالے بن گئے. وہ ایک دن میں 70 طواف کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھا ہمارے بزرگوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا نا. جی یہی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم زندگی کے کسی وقت کو خالی نہ رہیں. زندگی کے کسی وقت کو خالی نہ گزرنے دیں. وقت کی قدر ہمیں آ جائے. تو دیکھیے امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت زیادہ. اب کوئی یہ کہے گا جی یہ چیزیں کہاں سے امانت ہے؟ تو دلیل قرآن عظیم الشان میں سے. ایک آدمی اگر غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑا نا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو. تو گناہ کو اللہ نے خیانت کے لفظ سے تعبیر کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت کو. تو اگر غیر کی طرف دیکھنا خیانت ہے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کو کرنا خیانت ہے امانت میں. اور اگر یوں دیکھیں تو ہم تو خیانت ہی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. روزانہ کوئی زندگی کا دن ایسا ہوگا کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہو. ہم زندگی کا کوئی دن ایسا گن سکتے ہیں اپنا کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے جسم کے عضو سے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے الا ماشاء اللہ. وگرنہ کہیں نہ کہیں زبان سے خطا ہو گئی، آنکھ نے غلط دیکھ لیا، کان سے سن لیا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ. تو خیانت کے تو پھر روز ہی مرتکب ہو رہے ہیں. اور آج ایک نئی مصیبت آ گئی. آج ایک نئی مصیبت آ گئی. تاریخ انسانیت میں شیطان کے ہاتھ میں اتنا ماس ڈسٹرکٹیو ویپن کبھی نہیں آیا تھا. چھوٹا سا ہے، جیبوں میں آ جاتا ہے. اس مصیبت کا نام ہے سیل فون، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام ہے ہیل فون. وہ جہنم میں جانے کا سبب. ہم سمجھتے ہیں ضرورت کے لیے، اور شیطان نوجوانوں سے اس کا غلط استعمال شروع کروا دیتا ہے. اور چونکہ پیچھے کافر اس کے موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل خراب ہو، لہذا ان کمپنیوں نے قانون بنا دیا کہ جی رات کو کال فری کر دی جائے گی، اور بڑے بڑے بینر بنا دیے، کرو بات
ساری رات. اب جس قوم کے بچے ساری رات ایک دوسرے سے گناہ بھری باتیں کریں گے, وہ صبح اٹھ کے اسکولوں کالجوں میں کیا کریں گے؟ اور یہ عام شکایت ہے. اسکولوں کے کالج پروفیسر اکثر بتاتے ہیں جی پوری کلاس سوئی ہوتی ہے. جس بچے کو دیکھو اسی کے ہاتھ میں فون. چلو پہلے تو کچھ رکاوٹ تھی کہ ماں باپ خرچہ دیں گے تو اس میں کچھ کریڈٹ ڈالا جائے گا. نئی مصیبت آ گئی, فون کسی کا, کریڈٹ کوئی بھیج رہا ہے. گناہ کے راستے آسان کر دیے, ایزی لوڈ. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں, نوجوان بچے ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس ایسی مثالیں آئیں کہ ایک بچی کے پاس 4 سال سے فون تھا اور اس کے ماں باپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا فون ہے یا نہیں ہے اس کے پاس. 4 سال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور پہلے تو چلو فون بجتا تھا تو بیل آتی تھی. اب انہوں نے ایک نئی مصیبت ڈال دی, اس کو وائبریشن کہتے ہیں. جیسے دل دھڑکتا ہے نا, وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اس سیل فون کے ساتھ تو ہمیں اللہ کے لیے بغض ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بغض ہونا چاہیے. ہاں بزنس کے لیے ضرورت ہے تو اتنا استعمال کریں جتنا ہاں. جیسے گھر میں چھری ہوتی ہے نا کہ بچوں کی ریچ اور سائٹ سے دور رکھتے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے جی کیپ اوے فرام دی ریچ آف چلڈرن, اب کہتے ہیں نہیں, کیپ اوے فرام دی ریچ اینڈ سائٹ آف چلڈرن. نظر آ گیا تو وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے, اس لیے ایسی جگہ رکھو جہاں نظر ہی نہ آئے ان کو. یہ بھی ایسی مصیبت ہے. اس کو بھی اسی طرح ضرورت کے لیے استعمال کیجئے, ورنہ قیامت کے دن کروڑوں انسان ہوں گے جو اس ایک آلے کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کہیں ہمارا نام اس فہرست میں نہ آ جائے. سوچنے کی بات, اس مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر نوجوان بچے ایک سے بات نہیں, درجنوں سے باتیں ہو رہی ہیں. ایک جیسے فکرے درجنوں کو سنائے جا رہے ہیں, ایک جیسے میسج درجنوں کو کیے جا رہے ہیں. وقت ضائع, اسکول کی تعلیم ضائع, گریڈ نہیں آتے بچوں کے. ماں باپ کہتے ہیں جی بچوں کا دل نہیں لگتا. ان کا دل کیسے لگے؟ مصیبت جو آپ نے لے کے دی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مس یوز کرنا. اب غیر محرم سے گھنٹوں باتیں کرنی, کانوں کا غلط استعمال, زبان کا غلط استعمال, امانت میں خیانت. تو امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت بڑا ہے. اب ذرا مسئلہ سنیے, ایک دوسری دلیل. شریعت نے خودکشی کو کیوں حرام کہا؟ اب کوئی بندہ چاہے کہ جی بس میں مرتا ہوں, شریعت کہتی ہے حرام. تم ایسا کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ بھئی اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور کہو جی میں مکان گراتا ہوں تو مالک کیا کہے گا؟ تم ہوتے کون ہو گرانے والے؟ ہم اگر چاہیں کہ خودکشی کر لیں, اللہ فرمائیں گے تم ہوتے کون ہو خودکشی کرنے والے؟ جسم تو میرا دیا ہوا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو لکھ کر دے دے کہ آپ مجھے قتل کر دیں, شریعت کہتی ہے
کہ بندے نے اجازت دے دی لیکن دوسرا اس کو قتل کر نہیں سکتا. کیوں؟ یہ مالک نہیں ہے، یہ تو یوزر ہے اس کا. اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا کہ یہ ہمارے پاس ادھار کا مال ہے. یہ جسم ایک امانت ہے، ہم اس جسم کو اس طرح استعمال کریں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے. اس طرح اگر استعمال کریں گے تو پھر جب اللہ کے حضور جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنتی جسم عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، من پسند کا حسن عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی جائیں گے اور جیسے ان کا جی چاہے گا ویسا ان کو حسن وہاں مل جائے گا. یہ جنت کا بیوٹی پارلر ہوگا. دنیا کے بیوٹی پارلر میں تو عورتیں جائیں بھی صحیح تو اوپر جسم کے لیپ ہی مل سکتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ نہ نقش نین بدل سکتی ہیں نہ رنگ بدل سکتی ہیں. ڈسٹمپر ہی کر سکتی ہے نا اوپر، تو بیچاریاں ڈسٹمپر کر کے آ جاتی ہیں اور پھر پھنس جاتی ہیں شادی میں. اب شادی میں نماز کا وقت ہو گیا تو یہ وضو کیسے کرے؟ راز کھل جائے گا کہ اوپر سے تو لگ رہی تھی حور اور اندر سے نکل آئی ڈین. اس لیے اگر 10 گھنٹے بھی شادی کی تقریب میں رہنا پڑے تو نمازیں گئی. ہاں پہلے سے وضو کیا ہوا ہے تو چلو پڑھ لیں گی پڑھنے والیاں، ورنہ کہتی ہے جی مجبور ہیں ہم چہرہ کیسے دھوئیں. چہرہ دھونا مصیبت ان کے لیے. یہ تو دنیا کے مسئلے، مگر آخرت میں تو ایسے نہیں ہوگا. جنتی عورت جب اس جگہ پر جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے سوچے گی کہ میری آنکھیں ایسی ہو ویسی بن جائیں گی، میرا چہرہ ایسا ہو ویسا بن جائے گا، میرے رخسار ایسے ویسے بن جائیں گے، دانت ایسے ویسے بن جائیں گے، ہونٹ ایسے ویسے بن جائیں گے. سوچئے تخیل میں جو خوبصورتی آئے گی عورت سوچے گی اللہ اپنی رحمت سے وہ نعمت عطا فرمائے. کس لیے یہ نعمتیں ملیں گی؟ یہ دنیا میں غیر محرم مرد سے بچتی تھی، اپنے آپ کو چھپاتی تھی. آج اس کو اختیار ہے، اس نے میری نعمت کا ٹھیک استعمال کیا. آج یہ میری اس نعمت کو جتنا چاہے حاصل کر لے. تو اگر اس کرائیٹیریا کے اوپر ہم اپنے آپ کو تولیں تو کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں؟ تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ. اچھا چلیں جسم سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں. ہم دوسروں سے جو چیز عاریتاً لیتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. مثلا کسی نے کھانا برتن میں بھجوا دیا تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا اپنے برتن میں ڈالو، ان کے برتن واپس بھیجو. ہم کھانا تو ڈال لیتے ہیں اور برتنوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے. یہ عاریتاً دی ہوئی چیز کوئی ملکیت تو نہیں نہ بن گئی. لینا یاد رہتا ہے، واپس دینا یاد نہیں ہوتا. اور کئی مرتبہ تو اس برتن سے پھر وہ کام کرتے ہیں جو اپنے برتن سے نہیں کرتے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ کہیں جماعت میں گئے تو ایک صاحب مجھ سے لوٹا مانگ کے لے گئے سلور کا. جب میں نے دوسرے دن لیا تو بالکل کالا.
میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا چائے بنائی تھی. یہ بھی امانت کی خیانت. گاڑی کسی کی لیں گے، اپنی گاڑی چلاتے تھے، زمین میں دیکھتے تھے کھڈے کہاں ہیں، بچ کے گزرتے تھے. اب یہ چونکہ مانگی ہوئی گاڑی ہے، کھڈے کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے. یہ امانت میں خیانت. ہم اس کو ایسے استعمال کریں جیسے اس کا مالک چاہتا ہے. غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کے جواب دہ بنیں گے. چلیں یہ باتیں تو شاید طلباء کو کم سمجھ میں آئے. طلباء کی بات آئی، کتاب پڑھنے کو مانگتے ہیں، تو جب مانگ رہا ہو نا تو آپ سمجھ لیں کہ بس یہ کتاب گئی. اکثر یہ بیماری دیکھی گئی، بڑی لجاجت سے مانگیں گے، جی پڑھ کے واپس کر دوں گا. ایسے لگتا ہے جیسے بس اس ہاتھ سے لے کے پڑھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے واپس کر دیں گے، لیکن لینے کے بعد بھول جاتے ہیں، واپس کرنی یاد ہی نہیں. مہینوں گزر جاتے ہیں. بلکہ ایک طالب علم تو عجیب بات کرنے لگا، کہنے لگا جی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے ادھار دے وہ بڑا بے وقوف، اور جو ادھار لی ہوئی کتاب واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر امانت میں خیانت کیا گئی؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن اس سے ہماری سائیکی کا اندازہ ہوتا ہے، پرسنالٹی کا اندازہ ہوتا ہے، ہمارا براٹ اپ کیسے ہوا، ہمارے اندر امانت کا تصور ہے زندگی میں یا نہیں. ذرا اور آگے بڑھیے. ہم جو ملازمت کرتے ہیں اور اس پر ہمیں ملتی ہے تنخواہ، تو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے. مالک نے تنخواہ دینے کا وعدہ کیا، اس کے بدلے مزدور نے وقت بیچنے کا فیصلہ کیا. وقت بیچنے کا فیصلہ کیا. یہ آج جان بوجھ کے بیچنے کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ سمجھ میں جلدی آئے. اب ہم نے 8 گھنٹے بیچ دیے. جب بیچ دیے تو یہ کس کے ہوئے؟ جو تنخواہ دیتا ہے. تو پھر آج دفتروں میں جا کے ہم دفتر کے کام کرتے ہیں یا گھر کے کام کرتے ہیں؟ کیا 8 گھنٹے پوری مزدوری کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہم ان 8 گھنٹے کو صحیح طرح مالک کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو رزق حلال کیسے بنے گا؟ یہ تو بیچا ہوا وقت ہے، یہ اب ہمارا نہیں ہے. ہم ڈیل کر چکے، اس کے بدلے تنخواہ لیتے ہیں. چنانچہ ایک نوجوان سالک تھے، جب نوکری کرتے تھے تو ان کی ڈیوٹی فرض کرو 8 سے 4 تھی دن میں، تو کئی مرتبہ ان کو دفتر کے کام کے لیے باہر جانا پڑتا. تو باہر کام کیا اور دیکھا کہ 3:45 ہو گئے. تو 3:45 وہ نوجوان چھٹی کر کے گھر نہیں آتا تھا کہ 4 بجے تک کا وقت دیا ہوا ہے. 3:45 دفتر کی طرف چلتا تھا. دفتر کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا، آدھا راستہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد جب 4 بجتے تب اپنے مکان کی طرف رخ کرتا تھا. جن کو رزق حلال کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ایک ایک لمحے کا یہ حساب رکھتے ہیں، میرا نہیں، یہ کسی کا ہے. چنانچہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے اندر یہی احتیاط بہت واضح تھی.
فرمایا گیا کہ جب ان کے ہاں کسی استاد کو کوئی رشتہ دار ملنے آتا تھا، مجبوری ہو جاتی ہے کئی دفعہ، تو جیسے ہی ملنے آتا تھا وہ اسی وقت ٹائم دیکھ لیتے تھے، اور جب وہ واپس جاتا تھا تو ٹائم دیکھ لیتے تھے اور نوٹ کر لیتے تھے کہ میرا رشتہ دار میرے اس وقت میں 15 منٹ مجھ سے اپنی باتیں کرتا رہا، اور پورے مہینے میں یہ منٹ جمع کرتے کرتے گھنٹے بناتے، گھنٹوں کے دن بناتے، ایک دن یا 2 دن جب تنخواہ ملنے کا وقت ہوتا تو اس وقت جو خازن ہوتا تھا، خزانچی، اس کو بتاتے تھے کہ یہ وقت میں نے پرسنل استعمال کیا، میری تنخواہ میں سے اتنا پیسہ کم کر لیجیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تنخواہ تھی 10 روپے، دارالعلوم میں پڑھاتے پڑھاتے عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، مجلس شورا کے اراکین نے یہ سوچا کہ اب حضرت کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے تاکہ تھوڑی سہولت ہو جائے، تو اراکین نے مشورہ کر کے مجلس شورا نے تنخواہ 15 روپے کر دی، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صدر معلم تھے، اور صدر معلم کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقیوں کی اس سے نیچے ہوتی ہے، تو اوپر سے بڑھے گی تو باقیوں کی بھی بڑھ سکے گی، یہ بھی مجبوری تھی۔ چنانچہ مجلس شورا نے بندہ بھیجا کہ جی آج سے آپ کی تنخواہ 15 روپے کی جاتی ہے۔ حضرت گھر سے دارالعلوم آئے اور دارالعلوم میں مجلس شورا کے اراکین سے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے میری تنخواہ کیوں بڑھائی؟ انہوں نے کہا جی اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، سہولت ملنی چاہیے۔ فرمانے لگے نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میری تنخواہ آپ لوگوں کو کم کرنی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کم کیسے؟ فرمانے لگے جوانی میں زیادہ مشقت اٹھا کے پڑھا سکتا تھا، اس وقت تنخواہ 10 روپے تھی، اب وہ مشقت نہیں اٹھا سکتا، اب میری تنخواہ کم کرنی چاہیے۔ یا اللہ، یہ راز ہے ان حضرات کی اللہ کے ہاں قبولیت کا۔ دیکھنے میں انسان تھے، فرشتوں کی صفات اپنے اندر رکھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تنخواہ مہینے کی 10 روپے تھی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچنے والا کہ جی یہ 10 روپے کیا لگائی ہوئی ہے؟ بات سنیں، تنخواہ کی مقدار تھوڑی ہوتی تھی، تنخواہ میں برکت بہت ہوتی تھی، تنخواہ میں برکت بہت ہوتی تھی۔ آج تنخواہ کی مقدار بہت ہوتی ہے، تنخواہ کے اندر برکت نہیں ہوتی، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے گھر والوں نے پیغام دیا جی کہ آپ آئیں، یہ آدھے گھنٹے سے مسلسل رو رہی ہے، کوئی بہت ہی غم زدہ لگتی ہے، اس کی بات سنیں اور اس کو کچھ بتائیں۔ مہمان خانے سے گھر آیا، پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بتایا جی کہ میں ایک انڈسٹریلسٹ کی بیوی ہوں، 7 سال شادی کو گزر گئے، ہماری اب تک اولاد نہیں ہوئی، مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے،
میرا خاوند بھی کہتا ہے، میں بھی کہتی ہوں، اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی. تو بھائی پھر پریشانی کی وجہ کیا؟ کہنے لگی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کا سارا خرچہ میرا خاوند اٹھاتا ہے، کچن کا خرچہ، نوکروں کا، نوکرانیوں کا، سیکیورٹی گارڈ، ڈرائیور، کار، پیٹرول، سب خرچہ میرا خاوند اٹھاتا ہے، اور میرا خاوند میرے ذاتی خرچے کے لیے مجھے صرف 50,000 روپے مہینہ دیتا ہے اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اور اس نے رونا شروع کر دیا. اب ہم نے بھی تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ اگر اس وجہ سے رو رہی ہے کہ میرے ذاتی خرچے 50,000 روپے میں، مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت ڈالر کا ریٹ 18 روپے تھا، آج تو 80 روپے ہے نا. 18 روپے جب ڈالر کا ریٹ تھا، خاوند اس کو 50,000 پاکٹ منی دیتا تھا، اور وہ رو رہی ہے میرے خرچے پورے نہیں ہوئے. پھر اس کو کہا کہ اللہ کی بندی، آپ کا خاوند آپ کو دگنے پیسے بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہونے. وہ پریشان ہو کے کہنے لگی، پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں. میں نے کہا بھئی اس کی وجہ ہے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے پاس رزق ہے، رزق کی برکت نہیں ہے، اور جب تک برکت نہیں ہوگی آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. وہ بھلی عورت تھی، کہنے لگے جی کہ وہ برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا بھئی توبہ کرو، پردے والی نیکی والی زندگی گزار لو. کہنے لگی جی توبہ کروا دیں. توبہ کے کلمات پڑھا دیے. اس نے ارادہ کیا 5 وقت نماز پڑھوں گی، برقع لوں گی، ایک مخلوط محفلوں سے بچوں گی، اور شریعت والی زندگی گزاروں گی. اللہ کی شان. 3 مہینے کے بعد اس کا فون آیا. پوچھا خیریت؟ کہنے لگے جی آپ کو بتانے کے لیے فون کیا، 5 وقت کی نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں. میاں صاحب کبھی کبھی تانا دیتے ہیں، تجھے کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، پیر صاحب نے تو تجھے مولویانی بنا دیا. لیکن اب میری حالت یہ ہے کہ میرے خرچے 20,000 روپے میں پورے ہو جاتے ہیں. 30,000 روپیہ ماہانہ میں یتیموں بیواؤں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. تو رزق ہے، رزق کی برکت نہیں ہے. ایک مرتبہ اساجد کے پاس ایک مینیجر آئے، 2 ٹیکسٹائل ملوں کے مینیجر تھے، 2 ٹیکسٹائل ملوں کے. جنرل مینیجر کے اوپر مینیجر تھے. اس زمانے میں ان کی تنخواہ، جس کو کہتے ہیں نا ہوم ٹیکس سیلری، ٹیکس فری، ٹیکس مالک دیتے تھے، 1 لاکھ روپے تھی. یہ 1990 کی بات ہے، 1990 کی. 1 لاکھ روپیہ وہ بندہ گھر لاتا تھا. ایک مرتبہ آئے، آنکھوں میں آنسو. جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو مجھے بھی حیرانی ہوئی. پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے پریشان بہت ہوں. کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے اور میں ہوں، 4 نفر ہیں گھر کے. 1 لاکھ روپیہ میری تنخواہ ہے اور میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. اب لکھا پڑا بندہ، ریزنیبل آدمی رو رہا ہے تو دل دکھی ہے تو رو رہا ہے. مجھے حیرت ہوئی. میں نے پوچھا جی کیسے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، بیوی کی خواہش کی فلاں گاڑی خریدنی ہے، میں نے 35 لاکھ روپے جمع کر کے 0 میٹر گاڑی خریدی.
لے کے گھر آ رہا تھا، بینک میں کام تھا تو کھڑی کی، اندر چلا گیا، باہر نکل کے دیکھا تو ادھر سے ٹریفک آ رہی تھی، ایک یہ موٹر سائیکل والا کہنے لگے وہ ایسے تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آیا کہ ایک گاڑی میری کھڑی گاڑی میں لگی اور دوسری طرف سے دوسری آگے لگی، نئی گاڑی زیرو، انشورنس کروائی نہیں تھی، کہنے لگا میرے 35 لاکھ ڈوب گئے، اور کہنے لگا جی میں نے سوچا کہ بیوی کے لیے ایک پلاٹ خریدتا ہوں، میں نے ڈیفنس کے اندر 75 لاکھ روپیہ لگا کر ایک پلاٹ خریدا، 2 سال کے بعد پتا چلا کہ کاغذات میں مسئلہ تھا، جس مالک کا تھا اس نے نہیں بیچا تھا، کوئی دوسرا بیچ گیا تھا، 75 لاکھ چلے گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اس بیچارے کے ساتھ ہے، کہتے ہیں جی پھر دوسرا پلاٹ خریدا، نقشہ بنوایا، ایک کنٹریکٹر کو پیسے دے دیے، اس نے کہا جی مجھے 25 لاکھ پہلے دیں اور باقی بعد میں، موبلائزیشن میں نے دے دیے۔ وہ آیا، اس نے کام کرنا شروع کیا، مشکل سے اس نے 1 مہینہ کام کیا ہوگا، کوئی بڑا پروجیکٹ مل گیا، وہ سب کچھ لے کے وہاں چلا گیا، میرے 25 لاکھ بھی گئے، میرا کام بھی۔ کہنے لگا اس وقت تک میں 3 کنٹریکٹرز کو پیسے دے کے ضائع کر چکا ہوں۔ میں نے کہا جی اصل مسئلہ یہی کہ اللہ نے آپ کو رزق تو زیادہ دیا ہے، اب رزق کی برکت کی ضرورت ہے۔ پھر جب اس کو سمجھایا تو وہ کہنے لگا جی ٹھیک، الحمدللہ اس نے بھی نمازیں پڑھی، زندگی کو شریعت کے مطابق کر لیا، اللہ رب العزت نے اس کے رزق کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، پرچیز مینیجر تھے ہمارے، کہنے لگے کہ میری شادی کو 8 سال گزر گئے تھے مگر کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیوی نے کہا کہ کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا کرواؤ۔ مجھے لاہور میں ایک بزرگ کا پتہ چلا، میں ان کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا، خادم نے بلایا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے لا کر اس نے، گرمی کا موسم تھا، شربت کا گلاس بھی پلایا۔ میں بڑا حیران، میں واقف بھی نہیں، اور یہ اتنے مہمان نواز کہ ہر آنے والے کو شربت پلا رہے ہیں۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش آدمی اندر صحن میں مصلے پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، شاید چاشت پڑھ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہی آ گئے، مجھے ملے، بات کی، کہنے لگے میں ذرا کسی کام میں مصروف تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ میرے دل میں خیال آیا یہ مخلص بندہ نظر آتا ہے جو اپنے عمل کو چھپا رہا ہے، ورنہ تو کہتا جی ہم عبادت میں مصروف تھے، یہ کہہ رہے ہیں میں کام میں مصروف تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے بتایا جی دعا کرے، انہوں نے دعا کر دی۔ اٹھتے ہوئے میں نے ان کو 5 روپے ہدیہ دیے، وہ کہنے لگے نہیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے ہاں ہر آنے والے کو شربت دیا جاتا ہے، خرچے بھی ہیں، مہمانداری بھی ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے کتابوں کی ایک دکان بنا رکھی ہے، دینی کتابوں کی، اور کتابیں بکتی ہیں اور ماہانہ 15 روپے مجھے اس میں سے بچت ہو جاتی ہے، اور میرے تو 15 روپے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کہنے لگے کہ 20 سال اس واقعے کو گزر گئے، آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے کیسے کہا میرے تو 20 روپے ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو جہاں برکت ہوتی ہے ان کے 20 بھی ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا خرچہ زیرو، ادھر ادھر کے نقصان زیرو، بچوں کی بیماریوں کا خرچہ زیرو،
ماشاء اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. تو آج رزق ہے، برکت کی کمی ہے. برکت اگر اللہ ہمیں عطا فرما دے تو جتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہی کافی ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حضرات 10 روپے سے 15 روپے کیوں نہیں کرنے دیتے تھے؟ ان کے رزق میں برکت تھی. 10 روپے میں اللہ ان کے خرچے پورے کروا دیتے تھے. آج جدھر بھی دیکھو ہر طرف حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے. جس کو بھی دیکھو ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم اپنے حقوق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. حقوق مانگنے کی تو باتیں ہو رہی ہے. کوئی اس لیے بھی پریشان ہے کہ جی میں دوسروں کا حق ادا نہیں کر سکا. کیوں بھائی؟ کوئی دیکھا پریشان کہ جی میں بڑا پریشان ہوں، میں تو حق ہی نہیں ادا کر سکا. ہونا الٹا چاہیے تھا. ہم میں سے ہر بندے کو پریشان اس لیے ہونا چاہیے تھا جی کہ ہم تو حق ہی نہیں ادا کر پا رہے. تاہم الٹا ہو گیا. حقوق لینے کی باتیں ہوتی ہیں، حقوق دینے کی طرف سے آج کوتاہی ہو رہی ہے. چنانچہ ہر شخص کو چاہیے اپنے فرائض کی نگرانی کرے. آج بیان کریں نا کہیں میاں بیوی کے بارے میں تو بیوی وہ پوائنٹ یاد کرتی ہے کہ خامد کو کیا کرنا چاہیے، اور خامد وہ پوائنٹ یاد کرتے ہیں کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے. اور جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے دیکھا آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور خامد کہتے ہیں دیکھو حضرت نے کہا تھا تمہیں یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اصل بیماری کی جڑ ہے. غیر ذمہ داری، احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، یہ آج ہمارے اس معاشرے میں بنیاد ہے خرابی کی. چنانچہ ہم امانت کو امانت ہی نہیں سمجھتے. دفتر کا فون ذاتی استعمال میں، دفتر کے سرونٹ ذاتی استعمال میں، اور دفتر کا وقت ذاتی کاموں کے استعمال میں. امانت کہاں گئی؟ امانت کا تصور کیا رہا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. یہ دفتر کا فرنیچر، دفتر کی چیزیں امانت ہوتی ہے. کوئی کہے جی میری تو سرکاری نوکری تھی، تو بھائی آپ تو اور بھی زیادہ سینسٹیو جاب کر رہے تھے. اکیلے بندے سے تو معافی مانگی جا سکتی ہے، اتنے کروڑ عوام سے تو معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اب قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ہمارے اکابر کی اس پہ نظر ہوتی تھی. چنانچہ وہ سرکاری چیزوں کو بھی غلط استعمال بھی کرتے تھے. سنیں اور ذرا دل کے کانوں سے سنیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں بیان کے لیے گئے. جب واپس آنے لگے تو کسی نے ایک بنڈل گنے کا دے دیا. حضرت یہ لے جائیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو اپنی ٹکٹ کٹوائی، گنے کے تو پیسے نہیں دیے، اور اب ٹرین چلنے کا وقت ہے، پے بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کنڈکٹر گارڈ کو کہہ دوں گا. حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو آگے جانا ہے. اس نے کہا جی وہ کنڈکٹر گارڈ اگلے کو کہہ دے گا. حضرت نے فرمایا مجھے اس سے اور آگے جانا ہے. تو کہنے والا بڑا حیران.
حیران ہو کے پوچھنے لگا حضرت آپ نے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میں نے تو اللہ کے حضور جانا ہے. اب اللہ کے حضور تمہارا کنڈکٹر گارڈ مجھے بچا لے گا؟ یہ فرق تھا ایمان کا کہ وہ امانت کو امانت سمجھتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. کون مطفف؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ہاں، لینے کا وقت آئے تو پورا لینے کی کوشش کریں اور دینے کا وقت آئے تو کم تول کے کم دینے کی کوشش کریں. یہ صرف دکاندار متفق نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان بھی ایک میزان ہے. میاں کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق میاں پر. اگر میاں حقوق ادا نہیں کرتا تو یہ متفق، بیوی حقوق ادا نہیں کرتی تو یہ متفق. یہ تطفیف ہر شیء میں ہوتی ہے. چنانچہ مفسرین نے لکھا التطفیف فی کل شیء، ہر چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے. ماں باپ اور اولاد کے درمیان میزان. ماں باپ چاہتے ہیں اولاد بڑی اچھی بنے، مگر اولاد کو وہ کچھ نہیں دیتے جو ماں باپ کو دینا چاہیے، یہ متفق. اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ ہمیں وہ سب کچھ دیں جو ماں باپ کو دینا چاہیے، مگر خود اچھے بچے نہیں بنتے، تو یہ متفق. تو میاں بیوی کے درمیان بھی میزان، ماں باپ اولاد کے درمیان بھی میزان، مالک اور مزدور کے درمیان بھی میزان، پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان بھی میزان. اب سوچئے ہم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بیوی یہ تو کہتی ہے کہ خاوند تو بس میری بیعت کر لے. یہ تو اس کی تمنا ہوتی ہے. کیا مطلب؟ میری انگلیوں کے اشارے پہ ناچے. لیکن میں خاوند کی وفادار خدمت گزار بیوی بن کے رہوں، ادھر کوئی نہیں سوچتی. اور کبھی الٹ ہوتا ہے، خاوند یہ تو چاہتے ہیں میری بیوی بڑی پاک دامنی کی زندگی گزارے، اور خود اپنے لیے آزادی. تو متفق بنا کہ نہ بنا؟ امانت میں خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور آگے بڑھیے. شریعت نے کہا کہ اگر ایک مجلس میں کوئی بات ہوئی تو المجالس بالامانہ، مجلس میں کی ہوئی بات بھی امانت ہوتی ہے. آج یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس گھر کی بات اس گھر میں اور اس گھر کی بات، اور یہی جھگڑے گوائے. شریعت کتنی خوبصورت ہے، کتنے خوبصورت اصول بتاتی ہے زندگی گزارنے کی. فرمایا تم جس مجلس میں تھے جو بات ہوئی دفن کر دو. جگہ جگہ نیریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا جگہ جگہ بات بتانا، یہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ الگ، لمزہ الگ. عیب جو اور عیب گو، عیب بیان کرنے والا. اور آج تو بس کسی کی تھوڑی سی غلطی کا پتہ چلے اسی وقت سب کو پہنچ جاتی ہے.
وہ کسی نے کہا تھا کہ تیزی کے ساتھ کسی انفارمیشن کو براڈ کاسٹ کرنے کی کیا میڈیا ہے؟ ایک نے کہا ریڈیو، ایک نے کہا ٹی وی، ایک نے کہا انٹرنیٹ، تو جو کامیاب ہوا اس نے کہا عورت۔ بس ایک عورت کو بتا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جہاں انٹرنیٹ نہیں بھی پہنچتا وہ بات وہاں بھی پہنچ جائے۔ اسی طرح دوسرے بندے کی باتوں میں کھود کرید کرنا، شریعت نے اس کو بھی منع کیا، فرمایا کہ منع ہے۔ امانت میں خیانت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، ریل کے ڈبے میں سفر کر رہا تھا، اور وہ چہرے مورے سے بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے انگریزی تعلیم یافتہ ہو، لیکن وہ عربی پڑھا ہوا تھا، ایم اے عربک کی ہوئی تھی۔ تو دو علماء آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کے سامنے عربی میں باتیں کرنی شروع کر دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس بیچارے کو عربی کا کیا پتا۔ تو جیسے ہی انہوں نے عربی میں باتیں شروع کر دی، وہ فوراً بول اٹھے کہ جی معاف کیجئے گا، میں عربی ہوں اور مجھے عربی کی زبان سمجھ آتی ہے، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ہٹ کے کریں، کہیں میں امانت میں خیانت کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ہم ہوتے تو ہم اپنے اندر مزے لیتے کہ دیکھو یہ سوچ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں، اور مجھے دیکھو کیا پتہ چل رہا ہے ان کی باتوں کا۔ شریعت نے خیانت کی بہت مذمت کی، بہت زیادہ مذمت کی، یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جو خائن ہوگا اس سے اس خیانت کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے دل کے کانوں کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان القتل فی سبیل اللہ یغفر الذنوب کلھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الامانہ، سوائے امانت کے۔ قال یوتا بالعبد یوم القیامہ، فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، وَإِن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اور صاحب الامانت الذی خان فیہا، اس نے امانت کے اندر خیانت کی ہوگی، فیقال لہ، اس کو کہا جائے گا ادی امانتک، اپنی امانت کو ادا کرو، فیقول اے رب، وہ کہے گا یا اللہ، وقد ذہبت الدنیا، دنیا کی زندگی تو چلی گئی، قال، فرمایا فتمثل لہ کہیئتھا یوم اخذھا فی کار جہنم، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور امانت جیسے اس کو دی گئی تھی اس کی ایک شکل بنا کر، مثال بنا کر اس بندے کو جہنم میں دی جائے گی، اور ثم یقال لہ، اس بندے کو پھر کہا جائے گا فاخرجھا، امانت کو نکال کر اس کے اہل کو دو، قال فینزل الیہا فیحملھا علی عاتقہ، وہ نیچے اترے گا جہنم میں اس امانت کو لینے کے لیے، اور اس کو اپنے سر پہ، گردن پہ اٹھائے گا، فہی اثقل علیہ
فہی علیہ اثقل من جبال الدنیا، یہ امانت اس کے سر پر دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بوجھل ہوگی. حتی اذا ظن انہ ناج، حتیٰ کہ جب وہ گمان کرے گا کہ اس امانت کو سر پہ اٹھا کے میں جہنم سے نکلنے کے قریب آ گیا. حوت وحوا فی اثرہا ابد العابدین، وہ امانت اس کے سر سے نیچے جہنم کی تہ میں گر جائے گی اور یہ بھی اس کے پیچھے گر جائے گا، پھر اس کو اٹھا کے لائے گا، پھر امانت گر جائے گی. ابد العابدین، ساری عمر اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے، امانت نہیں ادا کر سکے گا. اگر شہید بھی امانت نہیں ادا کر سکے گا، میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی؟ ہم سوچیں، ہم جو امانتوں میں اتنی خیانتیں کرتے پھر رہے ہیں، اس پر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی لیے ہمارے اکابر کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی امانت میں خیانت کی، بہت ہی زیادہ اس کا وہ اہتمام کرتے تھے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ عشرہ مبشرہ میں سے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جن کو جنتی ہونے کی بشارت مل گئی، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جن کو اللہ نے ایسا دل و دماغ دیا تھا کہ کان رائیہ موافقا للوحی والکتاب، ان کی رائے کتاب اور وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی. ایسی جلیل القدر ہستی اپنے فرض منصبی کے پورا ہونے کے بارے میں ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر ابن خطاب سے ہوگا. میری ذمہ داری ہے. اتنا احساس ذمہ داری تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بات سنیے بہت توجہ کے ساتھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لے آئے، کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس آئے. مدینہ طیبہ جب پہلی رات تھی تو سوچنے لگے کہ میں ذرا باہر نکل کے دیکھوں لوگ کے سال میں. تو عمر رضی اللہ عنہ گشت پر نکل گئے اکیلے. کوئی غلام نہیں تھا، کوئی رفیق سفر نہیں تھا. ایک خیمہ لگا دیکھا، بڑھیا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ اماں کی سال میں ہو؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں. بڑھیا نے پوچھا ارے میاں عمر کا کیا بنا؟ جواب دیا وہ خیریت سے واپس لوٹ آئے. بڑھیا نے کہا کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خیر کا بدلہ نہ دے. تو عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی جب سے وہ خلیفہ بنائے مجھے بیت المال سے کوئی درہم و دینار ہی نہیں ملا، وہ خیال ہی نہیں کرتا. اماں عمر کو کیا پتا کہ تم کس سال میں ہو؟ کہنے لگی واہ، امیر المومنین بن گیا،
کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس رعایا کے کس بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا واہ عمراہ، ہائے عمر، کل احد افقہ منک یا عمر، ہر بندہ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ بڑھیا نے کیسی بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین بنے اور یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ وہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ پھر کہنے لگے کہ بڑی اماں، مجھے تو عمر پہ بڑا ترس آ رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اور آپ اس کے ساتھ اتنی زیادہ خفا اور حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی میں تو حق کا مطالبہ کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ عمر لانوں نے منتیں شروع کر دی، اچھا آج تک آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ مظلومیت اگر میں عمر کی طرف سے خریدنا چاہوں تو مجھے آپ بیچ سکتی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کبھی مظلومیت بھی کسی نے خریدی؟ کہنے لگے کہ یہ خریدی یا نہیں خریدی اپنی الگ بات، تو بتا، تو یہ اپنی مظلومیت مجھے بیچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ منت سماجت کر لی اور منت سماجت کر لی، کتابوں میں لکھا ہے اتنی عاجزی سے منت سماجت کی کہ وہ بڑھیا تیار ہو گئی۔ اچھا میں مظلومیت بیچتی ہوں، کتنے میں بیچتی ہو؟ 25 دینار کے بدلے میں۔ 25 دینار اگر تجھے مل جائیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مظلومیت بیچ دو گی جو عمر کے مقابلے میں تم حق رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اب اس سے بات کا فیصلہ کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے۔ انہوں نے دور سے دیکھا، کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ جب بڑھیا نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گئی، کہنے لگی واسو عطا ہوں، ہائے میری کم بختی، شتم تو امیر المؤمنین فی وجہ ہی، میں نے امیر المؤمنین کو اس کے سامنے گالیاں دی، سامنے سخت باتیں کی، میرا کیا بنے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، تیری میری ڈیل ہو چکی، اب تو اپنی بات پہ پکی رہنا کہ 25 دینار میں تو مجھے اپنی مظلومیت بیچ چکی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قلم تھی، فوراً قلم نکالی، ادھر کاغذ ڈھونڈا ملا نہیں، ادھر ادھر دیکھا نہیں ملا۔ کتابوں میں لکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کرتے کے ایک کونے کو پھاڑ لیا، کپڑے کو پھاڑا اور کپڑے کے اوپر ایک عبارت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اشترى عمر من فلانۃ ظلامتها منذ ولی الی یوم کذا وکذا۔ یہ عمر نے خرید لیا اس عورت سے اس کی مظلومیت کو جب سے عمر امیر المومنین بنا، فلاں دن سے فلاں دن تک، ب25 دینارا، 25 دینار میں، فما تدعی عند وقوفہ فی المحشر۔ اللہ اکبر، یہ عمر لانو عبارت لکھ رہے ہیں، یہ بڑھیا قیامت کے دن بین یدی اللہ تعالی، اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی عمر کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکے گی۔ یہ عورت قیامت کے دن
اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو عمر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکے گی. فعمر منہ بریء، عمر اس سے بری ہے. وشہد علی ذلک علی ابن ابی طالب وابن مسعود، اور اس پر علی ابن طالب اور ابن مسعود گواہ بن رہے ہیں. عمر لیانوں نے عبارت لکھ لی، گواہ بنا لیا، گھر آ گئے، مگر دل کانپ رہا تھا. ایک عورت نے کہا میں قیامت کے دن عمر سے حق مانگوں گی. دل گھبرایا ہوا ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کر فرمایا میرے بیٹے اذ انا مت، جب میری موت آ جائے فجعلہ فی کفنی، اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا. القا بہی ربی، میں اس کو لے کے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جن کو امانت میں خیانت کا احساس ہوتا تھا وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے اتنا ڈرا کرتے تھے. آج ہم اپنی امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں؟ علم امانت ہے، نسبت امانت ہے، ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن لوگوں سے ایک سوال ہوگا ان کی ذات کے بارے میں، اور جس کو نسبت ملی اس سے 2 سوال ہوں گے. بتاؤ نسبت کی خدمت تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بتاؤ پھر کیا معاملہ بنے گا. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ملنے والے لوگ آ رہے تھے، اور جو ملنے والا آ رہا تھا وہ اس کو کہہ رہے تھے جی آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں. حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے بانی مبانی، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، جو بھی آ رہا تھا بھائی آپ جنتی ہیں، بھائی آپ جنتی ہیں. سننے والے نے سوچا آج تو جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں. جب لوگ چلے گئے اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے سب آنے والوں کو جنت کی بشارت دے دی. فرمانے لگے دیکھو یہ لوگ مجھ سے حسن ظن لے کر آئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. حسن ظن ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اس لیے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی. اور فرمانے گئے رہ گئے اپنی بات، تو مجھے تو قیامت کے دن لگاموں میں جو ہے باندھ کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے نسبت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. اگر ثابت ہوا کہ کر دیا تو بچ جاؤں گا، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا. ہمارے اکابر ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، بوجھ اٹھانے سے. تو آج ہر سالک کے اوپر ایک ذمہ داری، زندگی میں جو امانتیں ہیں ان کا خیال کرنا، اور جس کو نسبت کی امانت ملے اس پر 2 ذمہ داری. لیکن اللہ کی طرف سے پھر اجر بھی ملے گا. اس لیے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے دن جن کو بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے دعوت کا حق ادا کیا یا نہ کیا، اور جن کی طرف بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے سن کر قبول کرنے کا حق ادا کیا یا نہ کیا. اللہ رب العزت قیامت کے موقف میں ہمیں عزتوں سے نوازے، قیامت کی ذلت سے محفوظ فرما دے. زندگی کو دیکھیں تو خیانت ہی خیانت نظر آتی ہے. میرے مولا آپ کے محبوب نے تو فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. ہمارے ایمان کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اے اللہ ہمارے اندر امانت کی صفت پیدا کر دیجئے، ہم گھر میں اچھے خامد بن کر رہیں،
اچھے بیٹے بن کر رہے، اچھے بھائی بن کر رہے، اچھے شاگرد بن کر رہے، اچھے استاد بن کر رہے، ملک کے اچھے ایک شہری بن کر رہے، ایک اچھے انسان بن کر رہے۔ جو ہمارے فرائض ہیں ہم اچھے طریقے سے ان کو ادا کر لیں۔ اور میرے مولا اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی، معافی کے سوا چارہ نہیں، بس ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ میرے مولا آپ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اگر آپ کی رحمت کی نظر نہ ہوئی تو قیامت کے دن شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بھی بچا لیجئے، اور دنیا میں جو وقت باقی ہے امانت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔